اورنگزیب عالمگیر کی وفات کے بعد مغلیہ سلطنت کا شرازہ بکھرنے لگا۔ تخت کے لیے شہزادوں کی آپس کی لڑائیاں، مرہٹوں کی جلغار اور نادر شاہ کے حملوں نے مرکزی حکومت کو کھوکھلا کر دیا۔ بنگال، بہار، اڑیسہ، یہ خطہ اتنا زرخیز اور ہنرمند تھا کہ اسے دنیا کی ٹیکسٹائل انڈسٹری کا مرکز مانا جاتا تھا۔ انگریزوں نے نواب کی اجازت کے بغیر طلبہ بندی شروع کر دی۔ نواب کے باغی افسروں کو پناہ دینے لگے۔ یہ کلی بغاوت تھی۔ جنگ شروع ہوئی، فرانسیسی دستوں نے انگریزوں پر گولہ باری کی۔ نواب کے وفادار سپہ سالار میر مدن اور موہن لال نے انگریزوں پر دباؤ بڑھایا۔ کیا آپ تصور کر سکتے ہیں صرف ایک انسان کی غداری کیسے پوری قوم کو 200 سال کے لیے غلام بنا سکتی ہے؟ یہ کہانی صرف ایک جنگ کے جیتنے یا ہارنے کی نہیں، بلکہ ایک ضمیر کے بک جانے کی ہے۔ سن 1757 بنگال کا میدان پلاسی، جہاں تاریخ کا وہ المناک باب لکھا گیا جس نے ہندوستان کی تقدیر بدل کر رکھ دی۔ یہ وہ لمحہ تھا جب مغلیہ سلطنت کے زوال کی گرد میں برطانوی راج کی بنیاد رکھی گئی۔ مگر یہ سب کیسے ہوا؟ کیا یہ واقعی ایک جنگ تھی یا پھر تاریخ کا سب سے بڑا میچ فکسنگ اسکینڈل؟ حقیقت جاننے کے لیے ہمیں وقت کے پہیے کو پیچھے گھمانا ہوگا۔ اورنگزیب عالمگیر کی وفات کے بعد مغلیہ سلطنت کا شرازہ بکھرنے لگا۔ تخت کے لیے شہزادوں کی آپس کی لڑائیاں، مرہٹوں کی جلغار اور نادر شاہ کے حملوں نے مرکزی حکومت کو کھوکھلا کر دیا۔ مرکز کمزور ہوا تو صوبے خود مختار ہونے لگے۔ ان میں سب سے امیر اور خوشحال ریاست تھی بنگال۔ بنگال، بہار، اڑیسہ، یہ خطہ اتنا زرخیز اور ہنرمند تھا کہ اسے دنیا کی ٹیکسٹائل انڈسٹری کا مرکز مانا جاتا تھا۔ یہاں کا نواب ہونا بادشاہ ہونے سے کم نہ تھا۔ اس وقت وہاں نواب علی وردی خان کی حکمرانی تھی، جنہوں نے بڑی دانش مندی سے انگریزوں کو قابو میں رکھا ہوا تھا۔ لیکن ان کے بعد تخت نشین ہوا 23 سالہ نوجوان مرزا محمد سراج الدولہ۔ نوجوان سراج الدولہ انگریزوں کی عیاریوں سے بخوبی واقف تھا۔ اسے معلوم تھا کہ یہ تاجر نہیں، بلکہ ملکوں پر قبضہ کرنے والے منظم جتھے ہیں۔ ادھر کلکتہ میں انگریزوں نے نواب کی اجازت کے بغیر طلبہ بندی شروع کر دی۔ نواب کے باغی افسروں کو پناہ دینے لگے۔ یہ کلی بغاوت تھی۔ سراج الدولہ نے تنبیہ کی، لیکن جب ایسٹ انڈیا کمپنی باز نہ آئی تو نواب کا قہر ان پر ٹوٹ پڑا۔ جون 1756 میں سراج الدولہ نے کلکتہ پر حملہ کیا، انگریزوں کو وہاں سے مار بھگایا۔ فورٹ ولیم اب نواب کے قبضے میں آ چکا تھا۔ اس فتح نے انگریزوں کی انا کو بری طرح مجروح کیا۔ مدراس سے رابرٹ کلائیو اور ایڈمرل واٹسن کو ایک بھاری فوج کے ساتھ بنگال بھیجا گیا۔ ان کا مشن صرف کلکتہ واپس لینا نہیں، بلکہ نواب کو سبق سکھانا تھا۔ جنوری 1757 میں انگریزوں نے دوبارہ کلکتہ پر قبضہ کر لیا۔ نواب نے جوابی کارروائی کی کوشش کی، مگر رات کے اندھیرے میں کلائیو کے اچانک حملے نے نواب کی فوج کو شدید نقصان پہنچایا۔ مجبوراً نواب کو ایک ذلت آمیز صلح کرنی پڑی۔ لیکن کیا انگریز صرف صلح چاہتے تھے؟ نہیں، وہ تو پورے بنگال کی چابی چاہتے تھے، اور اس کے لیے انہیں ضرورت تھی گھر کے اندر موجود ایک غدار کی، اور وہ غدار انہیں ملا میر جعفر کی صورت میں۔ بنگال کی فوج کا سپہ سالار، لالچ اور حسد کی آگ میں جلتا ہوا ایک شخص۔ کلائیو نے بڑی چالاکی سے میر جعفر کو بنگال کی نوابی کا خواب دکھایا۔ ساتھ ہی چند دیگر درباریوں کو بھی خرید لیا گیا۔ سازش کا جال بن دیا گیا تھا۔ معاملات بگڑتے گئے۔ نواب سراج الدولہ نے انگریزوں کے خلاف فرانسیسیوں سے اتحاد کی کوشش کی، جو انگریزوں کو کسی صورت گوارا نہ تھی۔ بالآخر حالات نے دونوں قوتوں کو پلاسی کے میدان میں لا کر کھڑا کیا۔ 23 جون 1757 صبح کا سورج طلوع ہوا، لیکن بنگال کی قسمت میں غروب لکھا جا چکا تھا۔ ایک طرف نواب سراج الدولہ کی 50,000 کی فوج، جس میں بھاری توپ خانہ، گھڑ سوار شامل تھے۔ دوسری طرف رابرٹ کلائیو، جس کے پاس صرف 3,000 سپاہی تھے۔ بظاہر یہ مقابلہ ہاتھی اور چیونٹی کا تھا۔
لیکن ہاتھی کے پاؤں زنجیروں میں جکڑے ہوئے تھے۔ جنگ شروع ہوئی، فرانسیسی دستوں نے انگریزوں پر گولہ باری کی۔ نواب کے وفادار سپہ سالار میر مدن اور موہن لال نے انگریزوں پر دباؤ بڑھایا۔ کلائیو پریشان ہو کر آموں کے باغ میں پناہ لینے پر مجبور ہو گیا۔ ایسا لگ رہا تھا کہ انگریز یہ جنگ ہار جائیں گے۔ پھر قدرت کی طرف سے ایک عجیب کھیل ہوا۔ دوپہر کے وقت اچانک موسلا دھار بارش شروع ہو گئی۔ انگریزوں نے پھرتی دکھائی اور اپنی توپوں اور بارودوں کو ترپالوں سے ڈھانپ لیا، لیکن نواب کی فوج کے پاس ترپال موجود نہیں تھے۔ ان کا سارا بارود بھیگ کر مٹی کا ڈھیر بن گیا۔ بارش تھمی تو میر مدن یہ سوچتے ہوئے کہ انگریزوں کا بارود بھی ناکارہ ہو چکا ہوگا، حملے کے لیے آگے بڑھا، مگر انگریزوں کی توپیں آگ اگلنے کے لیے تیار تھیں۔ ایک گولہ سیدھا میر مدن کو لگا اور نواب کا سب سے وفادار کمانڈر شہید ہو گیا۔ میر مدن کی شہادت نواب کے لیے کمر توڑ دینے والا صدمہ تھی۔ گھبراہٹ کے عالم میں نواب نے اپنے سپہ سالار میر جعفر کو طلب کیا، اس کے سامنے اپنی پگڑی رکھ دی، واسطہ دیا کہ وہ اسلام اور بنگال کی عزت رکھ لے۔ اس مکار نے قسم کھائی کہ وہ وفادار رہے گا، لیکن ساتھ ہی اس نے جنگ روکنے کا مشورہ دیا اور کہا موسم کا تقاضا ہے کہ آج ہم جنگ روک دیں، کل ہم نئے سرے سے حملہ کریں گے۔ دوسری طرف اس نے کلائیو کو پیغام بھیج دیا، حملہ کرو، یہی موقع ہے۔ نواب سراج الدولہ میر جعفر کے مشورے پر میدان چھوڑ کر دارالحکومت مرشد آباد کی طرف نکل گئے، اس امید پر کہ وہاں سے نئی مزاحمت کی قیادت کریں۔ لیکن جیسے ہی نواب میدان سے ہٹے، انگریزوں نے بھرپور حملہ کر دیا، اور پھر دنیا نے وہ منظر دیکھا جس پر انسانیت شرما جائے۔ نواب کی ہزاروں کی فوج، جس کی کمان میر جعفر کے ہاتھ میں تھی، بت بنی تماشا دیکھتی رہی۔ یہ جنگ تلواروں سے نہیں ہاری گئی، یہ جنگ آستین کے سانپوں نے ہروائی تھی۔ شام ہونے تک بنگال کی آزادی کا سورج ہمیشہ کے لیے ڈوب چکا تھا۔ کلائیو جیت گیا، میر جعفر کا لالچ جیت گیا، لیکن بنگال، ہندوستان ہار گیا۔ نواب سراج الدولہ گرفتاری سے بچنے کے لیے بھیس بدل کر پٹنہ کی طرف نکلے، لیکن بدقسمتی نے وہاں بھی پیچھا نہ چھوڑا، انہیں گرفتار کر لیا گیا اور میر جعفر کے بیٹے میر میرا کے حکم پر انہیں بے دردی سے شہید کر دیا گیا۔ نواب سراج الدولہ تو اپنی جان دے کر تاریخ میں امر ہو گیا، لیکن میر جعفر کا نام آج بھی غداری کی علامت بن کر زندہ ہے۔ اگر آپ کو تاریخ کے ان اوراق کو پلٹنا پسند آیا تو اس ویڈیو کو لائک کریں اور کمنٹس میں بتائیں آپ کی نظر میں نواب سراج الدولہ کی ہار کی سب سے بڑی وجہ کیا تھی، بارش یا غداری؟